جیسے ایک مثال بھی دیتے ہیں کہ ایک شخص پہلی بار جب مسجد میں گیا تو اس سے گلاس ٹوٹا تو سارے لوگوں نے اس پہ انگلیاں اٹھائیں، زبانیں کسی، باتیں کی، تجھے شرم نہیں آتی، تجھے عقل نہیں ہے، تو نے مقام کے مسجد کے تقدس کو پائمال کر دیا ہے۔ وہ بڑا گھبرایا کہ گرا تو مجھ سے اچانک ہے، میرا اس میں قصور بھی نہیں تھا، غلطی سے چلو گر گیا، لیکن اتنی سختی کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ وہ پلٹا، اس نے کہا شاید آج کے بعد میں مسجد میں نہیں آؤں گا۔ وہ شراب خانے میں گیا، وہاں جب جام کا بھرا ہوا ایک گلاس گرا تو وہ ویٹر آیا اور اس نے اس سے سوری بولی، کوئی بات نہیں، آپ نہ گھبرائیے، آپ وہاں سے اور لے لیجئے، میں اسے صاف کر دیتا ہوں، میں یہاں کپڑا پھیر دیتا ہوں۔ تو آپ دیکھیے اخلاقیات کن کی اسے متاثر کرے گی۔ جنہوں نے اسے ٹیز کیا تھا، ٹارچر کیا تھا مینٹلی طور پہ، کریٹیسائز کیا تھا، تنقید کی تھی، ان کا بیہیویئر متاثر کرے گا۔ وہ شراب خانے کا وہ جو ویٹر ہے جس نے بڑی محبت سے بولا سوری، آپ گھبرائے نہیں، آپ وہاں سے نیا گلاس لے آئیں، صفائی کرنا ہمارا کام ہے، میں صاف کر دیتا ہوں۔ تو ہمارے لوگ بڑی تیزی اور تندہی دکھاتے ہیں ایسے کاموں میں، تو کبھی بھی اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ بلکہ مسجد کے اندر تو اونچی انسان کو بولنا بھی نہیں چاہیے، اونچی زبان میں گفتگو بھی نہیں کرنی چاہیے کہ کہیں مسجد کی بے ادبی نہ ہو جائے۔ یہ وجہ ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا اگر ایک آدمی نے مسجد کے اندر شور کیا اور دوسرے آدمی نے اسے اوے کی آواز دے کے چپ کرایا، تو میرے آقا فرماتے ہیں اوے کی آواز نکالنے والے نے بھی مسجد کے اندر شور ہی کیا ہے، مسجد کی بے ادبی کی ہے۔ اسے اشارے سے سمجھاتا یا اسے مسجد سے باہر لے جاتا اور وہاں جا کے اسے بتاتا کہ یہ جگہ ایسی گفتگو کے لائق نہیں ہے، یہ جگہ عام جگہ کی طرح نہیں ہے، یہ گھر اور بازار کی طرح نہیں ہے کہ یہاں اونچی اونچی گفتگو کی جائے، یہاں اونچی اونچی کلمات بولے جائے، یہ جگہ ادب و احترام کی جگہ ہے، یہ اللہ کی بارگاہ میں آنا ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں انسان مکمل ادب اور احترام اور عجز کے ساتھ آئے تاکہ رب کائنات کی رحمتوں کو حاصل کرنے والا بن جائے۔ علمی اور مسائل شریعہ پر مشتمل ویڈیوز اور خطابات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل پرو مظفر فرید کو سبسکرائب کریں۔